اس کے بعد الحمدللہ ہم لوگ آہستہ آہستہ اپنی کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، تو اچانک کچھ ایسے مراحل ہم لوگوں کے سامنے آئے کہ ہمیں مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی اس پروگرام کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وسائل ہمارے پاس نہیں تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے قریب ہیں، جو ہم سے جڑ کر کے اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں، اس کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن مجھے یاد آ رہا تھا اس وقت پروفیسر انور جلال پوری نے ایک شعر کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر نواز دیوبندی کا ایک شعر میں آپ کو پہلے سناؤں، جو بے قابو ہے اس پر بھی وہ قابو بھیج دیتا ہے، وطن کو خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے، اور اندھیروں سے نہ گھبرا، اندھیری رات کا مالک، مسافر حوصلہ رکھے تو جگنو بھیج دیتا ہے۔ یہ ہمارا مرد مجاہد بالکل اسی شخص کی طرح ہے۔ آخری مصرع بالکل میں مانتا ہوں کہ محترم انور جلال پوری کا، ڈاکٹر نواز دیوبندی کا یہ آخری مصرع آپ ہی کے تعلق سے کہا گیا تھا۔ یہ مرد مجاہد، یہ درویش خدا، عزم و استقلال کا پیکر بن کر پہاڑوں کو راستے سے ہٹا کر کامیابی تک پہنچنے میں الحمدللہ آج آپ کے اور ہم سب کے تعاون سے، آپ کی محبتیں اور آپ کی دعائیں الحمدللہ یہاں تک لے کر کے آئی ہیں، ورنہ وہ حالات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ ڈاکٹر منور رانا نے ایک شعر کہا تھا کہ ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے، اور کچا سمجھ کر بیچ نہ دینا مکان کو، کچا سمجھ کر بیچ نہ دینا مکان کو، شاید مصیبت میں سر چھپانے کے کام آئے۔ اور میں گزارش کروں گا محترم قاری شاہد صاحب سے کہ تلوار کی میان کو کبھی پھینکنا مت، تلوار کی میان کو کبھی پھینکنا مت، ممکن ہے کہ دشمن کو ڈرانے کے کام آئے۔ جن لوگوں نے ہم لوگوں کے حوصلوں کو پست کیا تھا، میں ان تک منور رانا کا یہ شعر پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے، یہ آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے، یہ آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے، اور میں اپنی ہار پر نادم ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اپنے گھر کی حفاظت خدا ہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر! کیا کہنے بھائی، زندہ باد۔ اپنے گھر کی حفاظت خدا بھی کرتا ہے۔ کیسے مراحلوں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ مجھے کسی کا ایک شعر یاد آتا ہے، کسی نے یوں کہا تھا کہ تو اگر خدا کا نام لے کے گھر سے نکلا ہے تو پھر تو اگر خدا کا نام لے کے گھر سے نکلا ہے تو پھر بہتے دریا میں اتر جا، راستہ ہو جائے گا۔ راستہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ محترم موصوف نے بڑی ہمتوں کے ساتھ، بڑی کوششوں کے ساتھ، بڑے حالات سے مقابلہ کر کے، بڑی جد و جہد کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں۔ میں مبارکبادی پیش کر رہا ہوں اپنی جانب سے، اہل انتظام کی جانب سے، تمام آئے ہوئے مہمانوں کی جانب سے، اپنے عزیز معاونین، دوست احباب کی طرف سے۔ اللہ آپ کی ان محنتوں کو، ان کاوشوں کو قبول فرما لے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ میں گزارش کر رہا ہوں فن نظامت کے بے تاج بادشاہ، بقدر گرامی میرے رفیق، میرے عزیز، ہر دل دوست جناب مولانا سہیل اختر رحیمی سے کہ وہ تشریف لائے، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ہے کوئی جگنو بناتا ہے، مگر کیا کوئی ایسا بھی ہے جو تیری طرح خوشبو بناتا ہے۔ جناب تشریف لائے، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سہیل اختر رحیمی صاحب۔ صدائے عشق ہوں، ہاں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں۔ ارے واہ، صدائے عشق ہوں، نذرانہ
دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں۔ ارے واہ، سلام محبتوں صدائے عشق ہوں، نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں۔ ہاں، زہے جذب و کشش کچھ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو۔ یہ جتنے نونہالان قوم و ملت یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کے دلوں کی ترجمانی کر رہا ہوں ندیم بھائی۔ عطا کریں کہ صاحب۔ زہے جذب و کشش کچھ ہوش تک باقی نہیں، یہ دل لے کے آیا ہے، یہ میں دل لے کے آیا ہوں۔ حاضرین محترم، آج کا ایک کامیاب ترین پروگرام، اور اس پروگرام کے تمام مراحل میں سمجھتا ہوں ایک ایک مرحلہ لائق کے سب تعریف، قابل سب تعظیم و تقریب سمجھا جائے، کیونکہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے، اس خوبصورت اسٹیج کو سجانے کے لیے جتنی محنتیں اور مشقتیں اٹھائی گئی ہیں، اور جس جہد مسلسل سے کام لیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ جہد مسلسل ایک تحریک اور ایک انقلاب برپا کر دینے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے۔ لیکن افسوس، اس جہد مسلسل کو اللہ کے سراہا جائے اور پذیرائی کی جائے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے خون جگر سے اس محفل کو سینچا اور اس کاروان کو سجایا اور سنوارا ہے۔ مزید ہمارے لوگ، کم فہم کم ظرف لوگ، وہ لوگ جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ پذیرائی کرتے اس مرد مجاہد کی، ان کے حوصلوں کو توڑنے کا کام کیا اور ان کی بڑھتی ہوئی رفتار کو روکنے کے لیے بے شمار ہتھ کنڈے اپنائے گئے، بے شمار حربے استعمال کیے گئے۔ لیکن میں صرف مبارکباد سے کام نہیں چلاؤں گا، بلکہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ضلع مظفر نگر میں یہ تحریک اور یہ انقلاب برپا کر پورے ضلع مظفر نگر کو نہیں بلکہ مغربی اتر پردیش کو ایک پیغام دیا ہے کہ مرد مجاہد ناکام حربوں اور ناکام سازشوں سے ڈرا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ عزم و استقلال کے پہاڑ بن کر ہر ایک چٹان کو توڑتے ہوئے نکل جایا کرتے ہیں۔ آج اس محفل کے روح رواں، اس محفل کو سجانے والے، اس محفل کو بنانے والے اور دور دراز سے اس محفل کا حصہ بننے والے ان تمام طلباء کو، ان تمام پھولوں کو یکجا کر کے یہ گلدستہ بنانے والی شخصیت عزت مآب عالی جناب مرد مجاہد، مرد قلندر جناب قاری شاہد ارمان حسینی صاحب یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ شعراء اکرام کا جو طبقہ یہاں بیٹھا ہے، پہلی دو صفوں میں قاری فیروز انور صاحب، قاری مبین صاحب یا قاری عبدالسلام صاحب، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کا تعلق ادب سے ہے، جن کا تعلق شاعری سے ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو ایک سبق لینا چاہیے اور ایک پیغام ان کی شخصیت سے لے کر اپنے گھروں کو روانہ ہونا چاہیے، اور پھر اس تحریک کو، اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے قدم قدم پر ان کا ساتھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جناب قاری شاہد ارمان صاحب کو۔ میں صاحب جشن سے بھی گزارش کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو، آپ ہاتھ اٹھا کے اجازت دیں تمام۔ صاحب جشن سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کسی نے یوں کہا کہ یہ سارے بادل اسی کے ہیں، یہ سارے بادل اسی کے ہیں، وہ اگر چاہے تو میرے تپتے ہوئے صحرا کو سمندر کر دے، ہو امیری یا غریبی یہ کوئی شرط نہیں، وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے۔ محترم جناب قاری شاہد ارمان صاحب جشن تشریف لا چکے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے، اور میں یوں بھی کہوں گا کہ میری ناکامی کا داغ جب میرے منظر سے نکلے گا، میری ناکامی کا داغ جب میرے منظر سے نکلے گا، منافق
میرے ہارے ہوئے لشکر سے نکلے گا. اور قاری شاہد صاحب کہ لبوں کی پیاس کنویں کے پہرے داروں کو مت دکھا, خدا کا نام لے, پانی تیری ٹھوکر سے نکلے گا.